بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ملک مدثر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس کتاب کی کوٹیشنز کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کرن کرن سورج۔ مصنف کا نام حضرت واصف علی واصف۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنا ہے، اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ انسان حادث ہے، اللہ قدیم۔ حادث نے قدیم کے مقام و مزاج کی اطلاع دنیا کو دی، یا یوں کہیے کہ قدیم نے اپنے بارے میں دنیا کو اطلاع حادث کے ذریعے دی۔ حادث اور قدیم کسی مقام پر ایک دوسرے کے متعلق جاننا شروع کرتے ہیں۔ اس کا جاننا بہت مشکل ہے اور اس کا جاننا ہی بہت اہم اور ضروری ہے۔ سچے انسان کے لیے یہ کائنات عین حقیقت ہے اور جھوٹے کے لیے یہی کائنات حجاب حقیقت ہے۔ ایک جگہ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ بعض اور شکروں کی موجودگی کے باوجود چڑیا کے بچے پرورش پاتے رہتے ہیں۔ آندیاں سب چراغ نہیں بجھا سکتی، شیر دہاڑتے رہتے ہیں اور ہرن کے خوبصورت بچے کلیلیں بھرتے رہتے ہیں۔ یہ سب اس مالک کے کام ہیں، اس کی پیدا کردہ مخلوق اپنے اپنے مقرر شدہ طرز عمل سے گزرتی ہی رہتی ہے۔ فرعون نے سب بچے ہلاک کر دیے مگر وہ بچہ بچ گیا۔ یہ سب قدرت کے کام ہیں۔ زمانہ ترقی کر گیا ہے مگر مکھی، مچھر اور چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کش دوائیں نئے جراثیم پیدا کرتی ہیں۔ طب مشرق و مغرب میں بڑی ترقی ہوئی، بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کی قرب میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ جس کا رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو وہ موحد بھی کافر ہوگا۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ ذکر سے محویت حاصل کرو، سکون مل جائے گا۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ انسانوں سے بے نیاز ہے، اللہ والے بے نیاز و بے پرواہ نہیں ہوتے، اس لیے تو وہ اللہ والے کہلاتے ہیں، یعنی اللہ والے انسانوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب ملتا ہی انسانوں کی خدمت اور ان کی محبت سے ہے۔ ایسے بھی اللہ والے آتے رہتے ہیں جو زندگی بھر گمنام رہتے ہیں، معاشرے کی نگاہوں سے اوجل کھلنے والا گلاب گلاب ہی کہلائیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کس حال میں سے گزارے۔ کہیں کسی کو بادشاہ تخت نشین کر دیتا ہے، کہیں کاسہ گدائی عطا فرماتا ہے۔ صاحبان محبت و وفا ہر حال سے بخوشی گزرتے رہتے ہیں۔ صاحب تعلق کے لیے ستم بھی انداز کرم ہے۔ عشق الہی در حقیقت عشق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت عطا کرتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ محبت محبوب کی اطاعت میں مجبوری کی نفی کا نام ہے۔ ایثار محبت کا اعجاز ہے۔ محبت حیرت پیدا کرتی ہے، محبوبیت اور بیداری پیدا کرتی ہے۔ زندگی کے عصری قرب سے نجات کا واحد ذریعہ محبت ہے۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ حسن عشق کا ذوق نظر ہے اور عشق قرب حسن کی خواہش کا نام ہے۔ طریقت کے تمام سلاسل اپنے اپنے انداز میں بالکل صحیح ہے، لیکن ملت اسلامیہ کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ ایک عظیم وحدت بن کر ابھرے۔ مسلک اسلام سے ہے، اسلام نہیں، اسلام اسلام ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ، اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں۔ اسلام خود ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا کو جب رات کی تاریکی کے بعد روشنی میسر آتی ہے تو اس کی نظریں خود بخود سورج کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سورج کا دین روشنی ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دین و دنیا جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب۔ جو سچا نہیں وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو تو خار نگاہوں میں کھٹکیں گے۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ فرض اور شوق یکجا کر دو، سکون مل جائے گا۔ ہوس زر اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو انسان زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کدورت نکال دو، سکون مل جائے گا۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی، نہیں تو نہیں۔ ظاہر کی روشنی کی تلاش آنکھ کی بینائی سے ہے اور باطن کے نور کی تلاش قلب منور سے، اور صادق کی پہچان اپنی صداقت سے۔ سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ ہر فرد کے دل میں قوم کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جذبہ نیت سے ہے، نیت ایک علم ہے اور علم کے لیے ایک عمل ہے، عمل کے لیے میدان عمل ہے، اور میدان عمل میں شریک عمل نیک نیت لوگ ہوں تو انجام عمل صحیح ہوگا۔ ہم سفر ہم خیال نہ ہوں تو کامیابی نہ ہوگی۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف اللہ ہوتا، اور صرف اللہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ حاصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات پر بحث نہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا مقام اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ جانے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ خیال بدل سکتا ہے لیکن امر نہیں ٹل سکتا۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سارے سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔